بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل آباد کے علاقائی نیوز بلیٹن سے میں ہوں صبا منیر۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں ضلع بھر میں لاک ڈاؤن اور کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر گزشتہ 16 ایام میں مجموعی طور پر 787 مقامات کو سیل اور دکانداروں کو 10.25 لاکھ روپے کے جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے کورونا SOPs عمل درآمد کو چیک کرتے ہوئے خلاف ورزی پر 523 شاپنگ مالز، پلازے، 172 ریسٹورنٹس، 36 شادی ہالز اور 56 نجی اسکول کو سیل کیا۔ دوسری جانب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری عمران رشید ہلو نے دکانداروں اور شہریوں سے کہا ہے کہ کورونا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے تاکہ وبا کی تیسری لہر کا بھی مقابلہ کر کے شکست دی جا سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے اور مستقل ریلیف دینے کے لیے احسن اقدام کے تحت پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا وہ کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کی صحت کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے۔ تاجر برادری کا پورا احساس ہے کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ضروری اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاجر برادری بھی عوام کی زندگیوں کو مقدم رکھے۔ SOPs کی خلاف ورزیوں کے باعث مریضوں کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تاجر برادری شہریوں کی صحت کے پیش نظر انسداد کورونا SOPs کے حوالے سے تعاون کرے۔ شہریوں کا فرض ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ احتیاط سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے اور اسی میں زندگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے لیے پاکستانی عوام کی صحت پہلی ترجیح ہے۔ وفاقی و صوبائی حکومتیں اور تمام متعلقہ ادارے عوام کے تحفظ و سلامتی کے لیے پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے صرف تختیاں لگائیں۔ کورونا کی موجودگی میں ہمیں قومی جذبے، اتحاد و اخوت کے ساتھ ایک دوسرے کا احساس اور خیال رکھنا ہے۔ سلام پیش کرتے ہیں ان ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کو جو اس جذبے کے ساتھ خدمت کی عظیم مثال بن رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ چین کی عوام نے جس مثالی ڈسپلن اور یکسوئی سے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ اجتماعی کاوشیں کرنے سے اس وائرس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد میں ایڈمن آفیسر اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ مہنگے داموں فروخت کرنے کی پاداش میں 22 گرہ فروشوں کو 10,000 روپے کے جرمانے کیے۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں پھل سبزی کی دکانوں پر قیمتوں کو چیک کیا اور مقررہ سے زائد نرخ نامے آویزہ نہ کرنے کی پاداش میں ایکشن لیا۔ انہوں نے دکانداروں کو خبردار کیا ہے کہ اوور چارجنگ سے گریز کیا جائے۔ بصورت دیگر پرائز کنٹرول ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ دوسری جانب فیصل آباد ضلع کے 5 ویکسینیشن سینٹرز پر 60 سال سے زائد عمر کے 6,890 افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ یہ بات ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عطاء الغنم نے ایک بریفنگ میں بتائی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس سمن آباد، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال سمندری، نیو بلڈنگ اسپورٹس کمپلیکس چک جھمرا، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال نیو بلڈنگ تانلیہ والا اور اوا ہیلتھ سینٹرز نیو بلڈنگ کھلیا والا میں بزرگ افراد کو ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 50 سے 60 سال تک کی عمر کے افراد کی رجسٹریشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں متعلقہ عمر کے افراد اپنا قومی شناختی کارڈ 1166 پر میسج کر کے رجسٹریشن کروائیں، جنہیں آئندہ 1 ہفتے تک ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور تحصیل ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا ہفتہ وار اجلاس اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں تحصیل افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ صحت کے آفیسر نے ڈینگی سرویلنس سرگرمیوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے ڈینگی لاوا کی صفایا کے لیے اقدامات کو مزید تیز کریں اور لاروا کی افزائش کے مقامات کو مسلسل سرویلنس کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پروگریس رپورٹ سے انہیں بھی روزانہ آگاہ رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ڈینگی لاروا کے انسداد کے سلسلے میں غفلت یا عدم توجہ کی گنجائش نہیں اور کارکردگی نہ دکھانے والے محکموں سے وضاحت بھی طلب کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسداد ڈینگی اجلاس ہر ہفتہ منعقد کرنے کا مقصد انسدادی سرگرمیوں کو الرٹ اور خامیوں کو دور کرنا ہے، لہٰذا محکمے اپنے ذمہ داریوں کو ادراک کریں اور ڈینگی لاروا کا صفایا یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کے دوران محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی سرویلنس سرگرمیوں کے نتائج سے آگاہ کیا۔
فیصل آباد میں اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر سٹی ٹرانسپورٹ ٹرمینل آصف الیاس نے کورونا SOPs پر عمل درآمد کو چیک کرنے کے لیے مسافر ٹرانسپورٹ اڈے کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف شہروں کو روانہ ہونے والی بسوں کے اندر جا کر مسافروں کے فیس ماسک پہننے اور 50% کیپیسٹی کے مطابق بیٹھنے کے انتظامات کو چیک کیا اور بغیر فیس ماسک مسافروں میں ماسک تقسیم کرتے ہوئے انہیں کورونا کی جاری تیسری لہر کی سنگین نوعیت سے آگاہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ فیس ماسک کے بغیر سفر سے گریز کریں۔ انہوں نے ڈرائیورز کنڈکٹرز کو تاکید کی ہے کہ فیس ماسک کا خود بھی استعمال کریں اور ماسک کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے سٹینڈز میں بھی SOPs کو تفصیلی چیک کیا اور کہا ہے کہ صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ دوسری جانب سیکریٹری RTA سبیر حسین نے مسافر ٹرانسپورٹ اڈوں کی انتظامیہ کو سخت تاکید کی ہے کہ فیس ماسک کے بغیر آنے والے مسافروں کو ٹکٹ جاری نہ کی جائے۔ اس سبب میں ٹکٹ کاؤنٹرز پر نو ماسک نو سروس کا بورڈ آویزہ کروائیں تاکہ احساس سے ذمہ داری برقرار رہے۔ انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ، اسپیڈ اسٹار ٹریول، الہلال ٹریولز، ڈائیوو ایکسپریس اور دیگر مسافر بس اسٹینڈز کا اچانک دورہ کیا اور کورونا SOPs پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ اڈوں کی نمایاں جگہوں پر کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر مشتمل بینرز آویزہ رکھنے اور مسافر کو فیس ماسک اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے تمام تر تشریحی ذرائع بروکار لانے کی بھی تاکید کی۔ انہوں نے مختلف شہروں اور علاقوں کو روانہ ہونے والی بسوں کے اندر جا کر مسافروں کے چہرے پر فیس ماسک اور 50% مسافروں کو سماجی فاصلے کے تحت بٹھانے کے انتظامات دیکھے۔ انہوں نے خلاف ورزی پر متعدد گاڑیوں کے چالان بھی کیے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز، کنڈکٹرز کو تنبیہ کی ہے کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف اوقات میں چیکنگ کا عمل جاری رہے گا اور واضح کردہ قائمہ ہدایات پر عمل نہ ہونے پر متعلقہ گاڑی کو اسٹینڈ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی نے کہا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے کیچ اپ ڈیز کے دوران پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر کسی وجہ سے رہ جانے والے بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ٹارگٹ مکمل کریں تاکہ مطلوبہ اہداف کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ انہوں نے یہ بات انسداد پولیو کی جاری مہم پر عمل درآمد اور اب تک کے اہداف کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد، DHO ڈاکٹر عطا المنم، سیکریٹری RTA سبیر حسین اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ مہم کے آخری 2 دن بھی تندہی سے فرائض انجام دیے جائیں گے اور بچوں کے گھروں میں نہ ہونے کی صورت میں ان کا سراغ لگائیں اور اہل محلہ سے ان کے بارے میں معلومات لی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہمان بچوں کی 100% کوریج ہونی چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صدر اور سیکریٹری RTA کو جنرل بس اسٹینڈ کے مسلسل دورے کر کے مہم کی کڑی نگرانی کی تاکید کی اور کہا ہے کہ تعاون نہ کرنے والی بسوں کے چالان کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کو مہم کے اختتام تک ذمہ داریاں احسن انداز اور قومی خدمت کے جذبے سے انجام دینے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے تمام افسران پولیو مہم کی نگرانی پر مامور ہیں اور مہم کی دوہری مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس میں غفلت کے مرتکب سٹاف سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ CEO ہیلتھ نے مہم پر عمل درآمد اور اہداف سے آگاہ جبکہ عالمی ادارے صحت کے نمائندے نے سامنے آنے والے بعض مسائل کے حل کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف ضلع انتظامیہ نے شہری کی جائیداد پر قبضہ سے متعلق ایک اخبار میں شائع ہونے والی خبر کی تردید کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ محلہ کوسر آباد جھنگ روڈ میں ریسکیو 1122 آفس کے عقب میں واقع سرکاری اراضی پر 15 سال سے قائم قبضہ گزشتہ ماہ ختم کروایا جا چکا ہے۔ اس سرکاری اراضی پر سہیل احمد نامی شخص جسے زبانی طور پر اس وقت کے سول ڈیفنس آفیسر نے عارضی طور پر سول ڈیفنس تنظیم میں پوسٹ وارڈن مقرر کیا تھا جس کا مقصد تنظیم شہری دفاع کو فعال رکھنا تھا، تاہم مذکورہ قابض نے دھوکہ دہی اور محکمے کے نوٹس میں لائے بغیر وہاں اپنے نام سے بجلی اور گیس کے کنیکشنز لگوائے اور سرکاری وارڈن پوسٹ کو غیر قانونی طریقے سے ذاتی استعمال میں لانا شروع کر دیا۔ سول ڈیفنس آفیسر نے قبضہ ہونے کی اطلاع پر تمام ریکارڈ چیک کیا اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی سربراہی میں اراضی واگزار کروا لی، جبکہ بجلی اور گیس کے میٹر کے محکمے کے نام منتقلی کے لیے بھی متعلقہ اداروں کو تحریر کیا جا چکا ہے اور سول ڈیفنس وارڈن پوسٹ C4 کی جگہ ہے جس پر شہری نے قبضہ کر رکھا تھا اور محکمے کی طرف سے شہری کی جائیداد پر قبضہ میں کوئی صداقت نہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز۔